خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام نور حیات کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، گزشتہ سے پیوستہ ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 6 باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس باب کے آخری حصے کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے ہم انجیل شریف کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل کریں۔ آج ہم پڑھیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 60ویں آیت سے لے کر 71ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں یوں مرقوم ہے: اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں۔ مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، آئے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی باب میں، یعنی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 6 باب میں، خداوند یسوع مسیح نے برملا یہ اعلان کیا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ گزشتہ 2 پروگراموں سے ہم زندگی کی روٹی پر بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی کی روٹی کی حقیقت کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اور وہ روٹی اس دنیا میں کیوں بھیجی گئی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس روٹی کے لیے، اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس ذوق کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، خدا کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ کریں۔ اور ہم نے یہ جانا مقدس یوحنا کے انجیلی بیان سے کہ ہمیں پہلے تو اس روٹی کے پاس آنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس روٹی پر ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آنا ہے کہ صرف وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں اس روٹی میں سے کھانا ہے، اس روٹی کو کھانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں اپنا گوشت اور اپنا خون تمہارے لیے دیتا ہوں، تمہیں میرے گوشت کو کھانا اور میرے خون کو پینا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب گوشت کو خون سے جدا کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس علامتی بیان سے خداوند یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ مریں گے، وہ مصلوب کیے جائیں گے، اور جو کوئی ان کی موت پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ مسیح مصلوب پر ایمان لانا، ایک اس مسیح پر جو مر گیا، جو دفن ہوا، جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو آسمان پر چڑھ گیا، ایمان لانا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کے حصول میں نہایت اہم ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے بغیر ہمیشہ کی زندگی ہمیں نہیں مل سکتی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اب یہ ساری تعلیم تو خداوند یسوع مسیح نے کفرنہوم کے ایک عبادت خانہ میں دے دی۔ وہاں آئے ہوئے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟
انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا سوچا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کے بارے میں کیا سوچا، اس کے بارے میں جو حوالہ آج ہم نے سنا وہ بیان کرتا ہے، اور لکھا ہے اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہت سے الٹے پھر گئے۔ اس تعلیم کو سن کر، وہ تعلیم بہت سخت تھی، وہ تعلیم اس تعلیم سے مختلف تھی جو وہ بچپن سے حاصل کرتے چلے آئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کے خیالات کو چیلنج کر دیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کی تعلیم کو چیلنج کر دیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے، جو کہ یہودی شریعت کے بالکل منافی تھی بات، وہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنی، اور یہاں لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت سارے الٹے پھر گئے، اور لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت سو نے کہا کہ یہ تعلیم ناگوار ہے، یہ شخص تو اچھا ہے، قابل قبول ہے، جو معجزے یہ کرتا ہے، جو شفا یہ دیتا ہے، جو بدروہیں یہ نکالتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی قابل قبول ہے، لیکن اس کی تعلیم کو قبول کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم لوگوں کو ناگوار گزری، اس تعلیم نے ان کو چیلنج کر دیا، وہ تعلیم ان کی مروجہ تعلیم سے سراسر مختلف تھی۔ یسوع نے اپنے جی میں جان کر کہ میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑبڑاتے ہیں، ان سے کہا کیا تم اس بات سے ٹھوکر کھاتے ہو؟ اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا؟ مقدس یوحنا پوری تفصیل ہمارے سامنے بیان نہیں کرتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جواب کو سن کر یہ لگتا ہے کہ جو تعلیم انہیں بہت ناگوار گزری تھی وہ یہ تھی کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اور میں بھی اس من کی طرح آسمان سے اترا ہوں جو تمہارے باپ دادا بیابان میں کھایا کرتے تھے، ان کو یہ تعلیم ناگوار گزری، کیونکہ یسوع مسیح نے جواباً ان سے کہا کہ تم اس تعلیم سے حیران ہو گئے، تم اس لیے پریشان ہو کہ میں نے کہا کہ میں آسمان سے اترا ہوں، تو جس دن مجھے آسمان پر واپس جاتے دیکھو گے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یسوع نے کہا میں آسمان سے آیا، اور یہ پورا سچ نہیں ہے، پورا سچ یہ ہے کہ مجھے آسمان ہی میں لوٹ کر جانا ہے، تو تم میرے آنے سے ٹھوکر کھا رہے ہو، تو جب مجھے جاتا ہوا دیکھو گے تو پھر کیا کرو گے؟ لیکن افسوس آگے لکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد بتیرے الٹے پھر گئے، وہ اس دن تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہ رہے جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا اور پھر 40 دن کے بعد صعود کر کے آسمان پر چلا گیا۔ تو جو تعلیم یہودیوں کو ناگوار گزری وہ یہ تھی کہ یہ کیوں کر اپنے آپ کو آسمانی کہتا ہے، یہ کیوں کر اپنے آپ کو الہی کہتا ہے، یہ کیوں کر یہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں۔ یسوع نے کہا زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری منہ کی باتیں، میرا کلام تمہاری روحوں کو بچا سکتا ہے، میرا کلام تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، میرا کلام تمہیں پاک کر سکتا ہے، لیکن تم میرے کلام کو، میری تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ یاد رہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں زندگی کی روٹی کے پاس آنا ہے اور ہمیں زندگی کی روٹی پر ایمان لانا ہے، اور ہمیں اس مسیح پر ایمان لانا ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر گیا۔
یسوع نے کہا تم اس تعلیم کو قبول نہیں کرتے؟ تم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ میں نے کہا کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ تو پھر یہ جان لو کہ نجات تمہارے لیے نہیں ہے، خدا کی بخشش تمہارے لیے نہیں ہے، تم نہیں بچ سکتے، تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ کون اس پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ اسی انجیلی بیان کے دوسرے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی تو بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، لیکن وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے ایمان پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، ان کے ایمان کا بھروسہ نہیں تھا خداوند یسوع مسیح کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان کے دلوں کا حال جانتے تھے۔ یہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو خبر تھی کہ کون ایمان نہیں لے کر آئے گا، بلکہ یہاں تک کہ وہ تو اپنے پکڑوانے والے کو بھی، یہودا اسکریوتی کو بھی جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ خدا کی ایک صفت ہے کہ وہ علیم کل ہے، وہ اومنیسینٹ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے جاننے والے تھے، ان کو ہر چیز کی خبر تھی، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان پر اصل ایمان لانے والے کون ہیں اور کون ہیں جو صرف دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ خدا علیم کل ہے، خداوند یسوع مسیح بھی علیم کل ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھے اس لیے بھی پتا ہے کیونکہ جو میرے پاس آتا ہے وہ میرے باپ کی طرف سے آتا ہے، اگر میرا باپ تم کو یہ توفیق نہ دے تو تم میرے پاس نہیں آ سکتے۔ نجات 100% خدا کی طرف سے ہے، نجات 100% خدا کی بخشش ہے۔ اگر خدا ہمیں اپنی نجات میں داخل نہ کرے تو ہم اپنے آپ سے اس کی نجات میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ان سب باتوں کا ایک نہایت ہی تلخ انجام ہوا۔ لکھا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ میجورٹی، اکثریت خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ہضم نہ کر سکی، برداشت نہ کر سکی اور خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اور یہاں سے اب پتہ چلے گا کہ جھوٹا شاگرد کون ہے اور سچا شاگرد کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان 12 کو اپنے پاس بلایا جن کو خداوند یسوع مسیح نے خود چنا تھا، اور ان کو بھی رعایت دے دی۔ ان سے کہا اگر تم بھی باقیوں کی طرح مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو آزاد ہو، جا سکتے ہو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر شمعون پطرس میدان میں کود پڑتے ہیں، تمام شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پطرس ایک نہایت ہی خوبصورت اقرار کرتے ہیں۔ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی شاگردوں کی زندگی میں ایسا ہی موڑ آیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے جواب دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرانے عہد کا نبی دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہے، ایلیا، یوحنا یا یرمیا یا باقیوں میں سے کوئی۔ اس پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا کہ تم کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اور اس پر شمعون نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یقیناً شمعون پطرس دوسرے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس پر ان کو کہا کہ مبارک ہے تو اے شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات تجھے خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے آشکارا کی۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس تمام شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے
خداوند یسوع مسیح کو فرماتے ہیں ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو صرف تیرے پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی روٹی تو ہے، ہمیشہ کی زندگی تو صرف تو ہی دے سکتا ہے، تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا ہی خوبصورت اقرار ہے یہ، اپنی لاچاری کا، اپنی مجبوری کا، اپنی معذوری کا، کہ اے خداوند ہمارا تو کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی اور چارہ گر ہے ہی نہیں، ہم تو کسی اور کے پاس جانے کا مقدور ہی نہیں رکھتے، ہم تجھے چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے جان لیا کہ خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔ کیا کہہ دیا پطرس نے؟ خداوند کا قدوس؟ دوستو یاد رہے کہ یہ وہ لقب ہے، قدوس کا لفظ پرانے عہد نامہ میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا۔ لکھا ہے اسرائیل کا قدوس صرف تو ہی ہے، یعنی یہوہ، بائبل کا خدا قدوس ہے، پاک ہے۔ اور یہاں پر پطرس یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تو خدا کا قدوس ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں تو خدا ہے، تو یہوہ ہے، ہم تجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اسی اقرار میں ایک اور نہایت خوبصورت بات ہے، اس نے کہا ہم ایمان لائے اور جان گئے۔ دوستو کیا ایمان لانا اور جاننا دو مختلف چیزیں ہیں؟ یقیناً آپ نے ضرور وہ محاورہ سن رکھا ہوگا، اندھا اعتقاد، اندھا ایمان۔ جو ایمان بغیر جانے ہوئے لایا جاتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، اور اندھا ایمان، اندھا اعتقاد ہمیں کہیں بھی نہیں لے جا سکتا۔ جب تک ہم جان نہ لیں کہ ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پطرس کہتے ہیں ہم نے جان بھی لیا، ہم نے مان بھی لیا۔ دوستو اسی انجیلی بیان کے 17ویں باب کی 3 آیت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ہمیشہ کی زندگی کو ملایا جا رہا ہے جاننے سے۔ اور کس کو جاننے سے؟ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو۔ اور پطرس کہتے ہیں ہم نے جان لیا اور ہم ایمان لے کر آئے، ہم نے جان بھی لیا اور ہم مان گئے کہ تو ہی خدا کا قدوس ہے، تو خدا ہے۔ تو جب خدا خود انسانی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، جب وہ خود ہمارے درمیان رہ رہا ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر اور کس در پر جا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات، اس ساری بات کو خداوند یسوع مسیح اس طور سے ختم کرتے ہیں۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا، اور تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح علیم کل ہیں، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ خدا علیم کل ہے، یسوع مسیح علیم کل ہیں۔ اور اسی لیے پطرس نے کہا کہ تو خدا کا قدوس ہے، تو خدا ہے، ہم تجھے چھوڑ کر کیسے جائیں؟ یسوع کو معلوم ہے کہ اس کا پکڑوانے والا کون ہوگا۔ تو یقیناً دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اگر یسوع مسیح کو پتا تھا کہ کون اسے پکڑوائے گا، تو پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ یا خداوند یسوع مسیح نے اسی کے دل کو کیوں تبدیل نہیں کر دیا کہ وہ یسوع مسیح کو نہ پکڑوائیں؟ تو دوستو اس کا نہایت سادہ سا جواب یہ ہے کہ خدا بہت ساری چیزوں سے پہلو تہی کرتا ہے،
خدا بہت ساری چیزوں کو ہو جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے اپنے منصوبہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ بیٹا صلیب چڑھے، وہ بیٹا صلیب کی موت کو قبول کرے، صلیب پر موئے، اور اس کے لیے اس کا ایک منصوبہ تھا۔ اس کے اس منصوبے کو پورا ہونا ضرور تھا۔ اس میں جو بھی کیریکٹر آئیں، جو بھی کردار آئیں اور جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی چیز کامل ہے، اگر کوئی چیز ثابت ہے، تو وہ یہ ہے کہ خدا کا اپنا منصوبہ ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ یسوع نے بتا دیا کہ مجھ پر، میری موت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یسوع کو یہ پتا تھا کہ وہ موت کو گلے لگائے گا، اور یسوع کو یہ بھی پتا تھا کہ اس پورے پلان میں مہرے کون سے ہوں گے، کون کون سی چیزیں اس کی محرکات میں شامل ہوں گی۔ تو ابھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور انہوں نے اس صلیبی موت کو قبول کر لیا۔ تو دوستو، آج ایک نہایت ہی طویل باب مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا ختم ہو گیا، یعنی کہ 6واں باب۔ 2 معجزات تھے، تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کو بہت ہی محدود وسائل میں سے کھانا کھلانا، اور پھر پانی پر چلنا۔ یہ وہ 2 معجزات تھے جن کو مقدس یوحنا نے اس باب میں شامل کیا۔ اور چونکہ بات روٹی کی ہو رہی تھی، بات روٹی کھلانے کی ہو رہی تھی، اس کے بعد روٹی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک عبادت خانے میں تعلیم دی۔ اور وہ تعلیم کیا تھی کہ اس نے لوگوں کی جڑوں کو ہلا دیا، ان کی چولیں ہل گئیں، ان کی تعلیم جو انہوں نے بچپن سے حاصل کی تھی دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیلنج کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میں مسیح تو ہوں، لیکن میں تمہارے لیے موت قبول کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں ایسا مسیح نہیں چاہیے، یہ تعلیم بہت ناگوار ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں بتا دیا کہ یقیناً وہ آسمان پر تھے، آسمان سے آئے اور لوٹ کر آسمان پر چلے جائیں گے۔ یہ تعلیم ان کے لیے بہت ناگوار تھی۔ اس تعلیم کو سن کر کہ ایک تو یہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے اور دوسری طرف اپنی موت کا ذکر کرتا ہے، دوسرے یہ کہتا ہے کہ میں من کی طرح آسمان سے اترا ہوں، یہ ہمارے بس کی نہیں ہے۔ بہت سارے شاگرد الٹے پھر گئے، اور یہاں ہم نے تفریق دیکھی جھوٹے شاگردوں میں اور سچے شاگردوں میں۔ وہی تعلیم جو جھوٹے شاگردوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنی، اسی تعلیم پر سچے شاگرد ایمان لے کر آ گئے، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا قبول کر لیا۔ جن کو ٹھوکر لگی وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج بھی مسیح کی تعلیم بہت سارے لوگوں کی تعلیم کے منافی ہے، اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ اس کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے۔ ان کو ایک مرا ہوا اور پھر موت سے دوبارہ زندہ ہوا مسیح قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو دوستو، جو مسیح کی موت پر ایمان نہیں لاتا، ہمیشہ کی زندگی اس کی نہیں ہے۔ ہم مسیح کو ایک اچھا نبی، ایک بڑا نبی مان سکتے ہیں، ہم مسیح کو ایک اچھا استاد مان سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم مسیح مصلوب پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ہماری نجات واقع نہیں ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہمارا فون نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا فیس بک ایڈریس اور ہمارا اسکائپ ایڈریس سب آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ ان میں سے کسی بھی ذریعے سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مفید آراء کا، آپ کے قیمتی مشوروں کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے،
اور ہاں، اگر آپ کو بائبل مقدس یا انجیل شریف کا نسخہ چاہیے تو تب بھی ہمیں لکھ بھیجیے، ہمیں یہ چیزیں آپ تک بھیج کر نہایت خوشی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے اس درجہ تک پہنچائے جو ہماری ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنے، اور اس کا رحم، اس کا فضل ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔